أصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت احمد بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے متعلق میں نے جو کچھ دیکھا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میں نے خواب میں جنگل میں ایک ممبر دیکھا. جب میں اس کی سیڑھیوں پر چڑھ گیا تو میں نے زمین کی طرف نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ زمین سے دور ہوا میں ایک ممبر ہے. میں کئی سٹیپس اوپر چڑھ گیا. جب مڑ کر دیکھا تو صرف وہ سٹیپ درجہ نظر آیا جس پر میرے پاؤں تھے، باقی کچھ نظر نہ آیا. میں نے درود و سلام کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ مجھے سلامتی کی راہ چلا. اتنے میں پل صراط کی مانند ایک کالا دھاگا دکھائی دیا. میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ پل صراط ہے جس نے مجھے آ گھیرا ہے. میرے پاس اللہ کے فضل و کرم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے سوا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اس دشوار گزار منزل کو پار کرنے میں کام آئے. اتنے میں عاطف غیبی سے یہ آواز دی کہ اگر تم اس منزل کو پار کر لو تو اس پار رسول اکرم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات کی نعمت پاؤ گے. یہ سن کر میں بہت خوش ہوا اور میں نے اللہ کی جناب میں درود و سلام کا وسیلہ پیش کیا تو مجھے ایک نورانی بادل نے اٹھا کر حضور کے قدموں میں لا ڈالا. کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. آپ کی سیدھی جانب حضرت ابوبکر صدیق، بائیں طرف سیدنا فاروق اعظم، پیچھے حضرت عثمان غنی موجود ہیں اور حضرت مولا علی بھی سامنے کھڑے ہیں. میں نے عرض کی حضور آپ میرے ضامن ہو جائیے، یعنی میرے ذمہ دار ہو جائیے. تو فرمایا میں تمہارا ضامن ہوں اور تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا. پھر میں نے دعا کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا لازم کر لو اور فضولیات سے الگ رہو. ہمیں بھی چاہیے کثرت سے درود پاک پڑھا کریں. فضول ٹائم ہمارا اور کاموں میں ضائع ہوتا ہے، اس کی بجائے ہمارا زیادہ وقت درود پاک پڑھنے میں گزرا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے معاشرے میں بلکہ دنیا بھر میں مختلف لوگوں کے لائف سٹائل ہیں، رہنے کے انداز مختلف ہیں ہر ملک میں، ہر معاشرے میں. پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جن لوگوں کو بنیادی سہولتیں بھی میسر نہیں ہوتی، جن کا گھر بھی نہیں ہوتا، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جہاں فٹ پاتھ پہ جگہ مل گئی کھلے آسمان تلے رات بسر کر لیتے ہیں. بیچارے مجبور ہوتے ہیں، چھوٹا موٹا کام کر لیتے ہیں، بھیک مانگ کے گزارا چلا لیتے ہیں، لیکن غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارتے ہیں. بیمار ہو جائیں دوائی کی سکت نہیں ہے، اور بارش ہو جائے کسی پل وغیرہ کے نیچے پناہ لے لیتے ہیں، بس یوں گزارا کر رہے ہوتے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم ہے ان سفید پوش لوگوں کی جنہیں بدن چھپانے کے لیے کپڑے مل جاتے ہیں، چھوٹی موٹی رہائش ہوتی ہے، چاہے کرائے کے مکان میں رہے ہوئے جہاں بھی رہے، جیسے بھی ضروریات زندگی حاصل ہوتی ہے. اس طرح کے لوگ جتنا کماتے ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں اپنا نظام چلانے کے لیے. تیسری قسم ہے خوشحال لوگوں کی جنہیں ذاتی مکان، اپنی سواری، مناسب مقدار میں سامان زندگی، اچھا کھانا پینا، جیسے کئی طرح کی سہولیات فراہم ہوتی ہیں. یہ لوگ اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ سیونگز کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بچا بھی لیتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اپنی فیسلٹیز، زندگی کی سہولیات بڑھاتے رہتے ہیں. چوتھی قسم کے وہ لوگ ہیں جن کو امیر اور مالدار کہا جاتا ہے، جو لگژری لائف گزار رہے ہوتے ہیں، پرتعیش زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بڑی بڑی کوٹھیاں، عالی شان بنگلے ان کا مسکن ہوتے ہیں، عیش و عشرت کا سامان وافر ہوتا ہے، قیمتی لباس، مہنگے زیور، طرح طرح کے مزیدار کھانے، اے سی کمرے، بڑی بڑی گاڑیاں، ڈرائیور، نوکر چاکر، پروٹوکول، یہ سارا زندگی کا حصہ ہوتا ہے. ایک وہ طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں بھی اور ہر معاشرے میں، ہر ملک میں.
ताबई बुजुर्ग सैयदना इब्ने मुती रहमतुल्लाह अलैह ने एक दिन एक बारौनक घर को देखा, बड़ा खूबसूरत घर। और अल्लाह वालों की ये शान होती है कि वो हर चीज को, दुनिया की हर चीज को इबरत की निगाह से देखते हैं। तो इस अल्लाह की वली ने जब वो बारौनक घर देखा, रोना शुरू कर दिया। फरमाया, ऐ खूबसूरत मकान, अल्लाह की कसम अगर मौत ना होती तो मैं तुझसे बड़ा खुश होता। दुनिया और इसकी रंगीनियों से मेरी आंखें ठंडी होती अगर मुझे तंग कब्र में ना जाना होता। ये फरमाने के बाद आपकी हिचकी बन गई, इतना रोए। आपने देखा कि उम्दा मकान के होते हुए हमारे बुजुर्गान दीन फिक्र आखिरत से गाफिल नहीं हुआ करते थे, जबकि आज का नौजवान दूसरों को देख देख कर अपना लाइफस्टाइल पलक झपकते में अपग्रेड करना चाहता है, रातों रात करोड़पति अरबपति होना चाहता है, लेकिन फिक्र आखिरत से गाफिल है। किसी का उम्दा रहन सहन देख लिया तो दिल छोटा कर लेते हैं कि फलां की लाइफ तो बड़ी लग्जरी है, मेरा ये हाल है, फलां के पास अच्छी सवारी है, मेरे पास ऐसी है, फलां के पास घर ऐसा है, मेरे पास ऐसा है। परेशान होते रहते थे। और इस हवाले से हमारे बुजुर्गों का कैसा मदनी ज़हन होता था। इस रिवायत में देखिए, हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते, मालदार भी खाते हैं हम भी, वो भी पीते हैं और हम भी, वो भी लिबास पहनते हैं हम भी। उनके पास बहुत सारा माल होता है जिसकी तरफ वो भी देखते रहते हैं और हम भी, मगर उनके माल का हिसाब सिर्फ उन्हीं से होगा और हम इससे आजाद है। जिसके पास जितना थोड़ा उसका हिसाब थोड़ा होगा, जिसके पास जितना ज्यादा उसका हिसाब ज्यादा। ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने की ख्वाहिश का एक नुकसान ये भी है होगा, जहां और बहुत सारे दुनिया के नुकसान है, आखिरत के नुकसान है। एक नुकसान ये है कि आप अपने मौजूदा लाइफ स्टाइल से अदम इत्मीनान का शिकार हो जाएंगे, यानी सेटिस्फाई नहीं होंगे, चाहे सहूलियात हैं भी ना, लेकिन अपने से अपग्रेड को देख लिया तो हमारे वक्त परेशान रहेंगे, जिंदगी बेरौनक लगेगी, क्योंकि फलां के पास तो अच्छी चीज है, मेरे पास उससे कम तरह है, फलां का लाइफ स्टाइल अच्छा है, मेरा कम है। अब यही परेशानी सारी जिंदगी लगी रहेगी, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो मिला नहीं, और जो मिला है उसमें चैन नहीं। किसी की रीस करना, नकल करना, कॉपी ये नहीं करनी चाहिए। फलां के पास ऐसी सवारी है, मैं भी ऐसे ले लूँ, फलां के पास ये मकान है, मैं भी ऐसे ले लूँ, फलां के पास लाखों की घड़ी है, मैं भी ऐसी ले लूँ, फलां के पास ये चीज़ है, मैं भी, ये नहीं करना चाहिए। बल्कि वो चीज़ लीजिए जिसकी ज़रूरत है, जिसमें आपका इत्मीनान है। बिलफास अगर कोई पहाड़ से छलांग लगा दे तो क्या इसके देखा देखी हम भी छलांग लगा देंगे? ऐसा नहीं कि ना, चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, अपनी आमदन है उसके मुताबिक एक्सपेंसेस करने चाहिए। दुनियावी ख्वाहिशात के ही पीछे भागकर अपनी तवानाइयां और वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, कि अपना वक्त जो हमारा एक कीमती असासा है, एक बुनियादी हमारी इन्वेस्टमेंट है जिंदगी की, टाइम ही तो है। टाइम खत्म हुआ तो सांसें खत्म, जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी इन्हीं सेकंड से, तो इन्हीं मिनटों से, घंटों से मिलके तो बन रही है, ये दिनों का मजमूआ ही तो जिंदगी है, और हम इसको किस तरह ज़ाया कर रहे होते हैं। अपनी आखिरत पर ज्यादा तवज्जो रखनी चाहिए, जिस मकसद के लिए हम दुनिया में आए हैं। बाकी ज़रूरियात हैं, ज़रूरियात के लिए वक्त निकालना चाहिए, लेकिन ज़्यादा वक्त निकालना चाहिए जहाँ ज़्यादा रहना है, और ज़्यादा अरसा आखिरत वाला है, दुनिया में थोड़ा अरसा रहना है, आखिरत की तैयारी ज़्यादा करनी चाहिए। एक बुजुर्ग ने एक दुनियादार शख्स को एक नसीहत आमूज़ खत लिखा, मुझे बताइए कि आप दुनिया के कामों में अनथक मेहनत करते हैं और दुनिया ही के कामों का लालच करते हैं, क्या आपको दुनिया में वो चीज़ मिली है जो आप चाहते हैं, और आपकी सारी क्या तमन्नाएं पूरी हो गई हैं? उन्होंने जवाब दिया उस शख्स ने कि नहीं हुई, जो मैं चाहता था वो सारा कुछ नहीं मिला। फरमाया कि आप देख लीजिए, जिसकी आप इस कदर हरीस हैं, जिसके लिए आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, हिर्स कर रहे हैं, वो आपको नहीं मिल सकी। तो आखिरत जिसकी तरफ आपकी तवज्जो ही नहीं है, ना आप आखिरत के लिए टाइम ले रहे हैं, तो फिर आखिरत कैसे मिलेगी? दुनिया जो कि मिल ही जाती है, हर एक को मिल जाती है, काफिरों को भी मिल जाती है,
آپ اسی کے حریص ہیں، پھر بھی وہ نہیں ملی جو آپ چاہتے ہیں، تو آخرت کے لیے تو ہرس ہی نہیں کی، آخرت کے لیے تو کوشش ہی نہیں کی، وقت ہی نہیں ہے، وہ کیسے ملے گی فری میں؟ ایسی مل جائے گی بغیر ٹائم دیے؟ آپ ٹھنڈے لوہے پر ضربیں لگا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ترقی کی خواہش اور اس کے لیے کوشش کرنا بری بات نہیں، جائز ہے، انسان اپنی آخرت سنوارنے کی بھی فکر کرے، دنیا کے لیے اتنی کوشش کرے جتنا ایک نظام چل سکے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرے جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے، جتنی آخرت کی اہمیت ہے۔ لیکن اگر شیطان آپ کے دل میں رشوت، چوری، فراڈ، سود، زمینوں پر قبضے کر کے پیسہ کمانے، عیش کرنے کا وسوسہ ڈالے، تو فوراً لا حول ولا قوة شریف پڑھ لیجیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، یعنی وہ کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور بقدر کفایت رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے دیے ہوئے پر قناعت دی۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی جسے ایمان، تقوی اور بقدر ضرورت مال ملا، جتنی اس کی ضرورت ہے، نظام چل رہا ہے، کسی سے مانگنا نہیں پڑ رہا، بھیک نہیں مانگنی پڑ رہی، اس کا ایک نظام چل رہا ہے، بقدر ضرورت مال ہے، تھوڑے مال پر صبر ہے، یہ چار نعمتیں جسے مل گئیں اس پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ وہ کامیاب رہا، دنیا سے وہ کامیاب گیا جسے تھوڑا بہت گزارے لائق ملا اور اسے ایمان کی دولت ملی اور اس نیک عمل کرتا رہا، بقدر ضرورت مال اسے ملا اور اس نے اس تھوڑے سے مال پر صبر کر لیا، تو وہ کامیاب ہو گیا، دنیا سے کامیاب گیا۔ ایک بزرگ جو مستجاب الدعوات تھے، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی، ان کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اپنی تنگ دستی کا رونا روتے ہوئے کہنے لگا کہ حضور میرے گھر میں 4 آدمی ہیں اور صرف 5000 ماہانہ آمدنی ہے، گزارا نہیں ہوتا، دعا کیجیے آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ انہوں نے دعا فرما دی۔ پھر ایک دکاندار آیا، عرض کہ حضور میرے ہاں 4 کھانے والے ہیں، میں اکیلا کمانے والا ہوں، صرف 10,000 آمدنی ہے، گزارا نہیں ہوتا، دعا کیجیے میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے، خرچ پورا نہیں ہوتا۔ بزرگوں نے دعا کر دی۔ جب وہ چلا گیا، ایک اور تاجر آیا، التجا کی کہ حضور میرے گھر کے افراد 4 ہیں، آمدنی میری صرف 50,000 ہے، گزارا نہیں ہوتا، نظام نہیں چلتا، میرے لیے دعا کر دیجیے، کچھ آمدنی بڑھ جائے، خرچہ پورا ہو جائے۔ تو بزرگ حاضرین سے فرمانے لگے لگتا ہے کوئی بھی اپنی قسمت پہ راضی نہیں، جس کی 4000 آمدنی ہے وہ بھی راضی نہیں ہے، 10,000 والا بھی راضی نہیں، 50,000 والا بھی راضی نہیں، گزارا کسی کا بھی نہیں ہو رہا۔ اور باقی یہی حالات ہے، یہاں ایسے بھی آتے ہیں کہ بس دعا کیجیے، صرف 5 لاکھ آمدنی، بچتے ہی کچھ نہیں ہے۔ کچھ ایسے بھی آتے ہیں کہ بس جی وہ روزانہ بس 10-12 لاکھ آتا ہے، لیکن وہ دکان کے کرائے پورے نہیں ہو رہے۔ اب ڈیلی کا یہ بھی کہہ رہے 10-12 لاکھ روز کی سیل ہو رہی ہے، اتنا چل رہا ہے، لیکن بڑی حالات خراب ہیں، اس لیے نظر نہیں آتے آپ کو مسجد میں، کبھی کبھی ملاقات اس لیے ہوتی ہے، جمعے میں بھی آج کل نہیں آ رہے، نہیں آپ سے ملاقات ہو پا رہی، وہ کرائے بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بڑھ چکی ہے، 10-12 لاکھ یہ بھی بتا دیں روز آ بھی رہا ہے، لیکن بچتا ہے کچھ نہیں ہے، یعنی ہر ایک پریشان ہے، تھوڑے والا بھی پریشان ہے، زیادہ والا پریشان ہے۔ تو بزرگوں نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنی قسمت پر راضی نہیں ہے، اگرچہ اس کو دوسرے سے زیادہ ملتا ہے۔ اگر انسان خود کو دنیا میں خوش اور عاقبت میں سرفراز رکھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دیا اس پر قناعت کرے اور صبر و شکر کرتا رہے، اور اس کی برکت سے مالک کریم اس کو زیادہ دے گا۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت کر لے، اللہ کا شکر ادا کرے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کو اللہ اور تمہیں دے گا۔ تو یہ آئے دن لوگ ہمیں اس طرح کے ملتے رہتے ہیں، آپ کو بھی تجربات ہوتے ہوں گے، حج میں بھی ہمارے ساتھ ایسے ایسے لوگ تھے کہ خود بھی کما رہے ہیں، اپنی بھی اچھی خاصی انکم ہے لاکھوں میں، بیوی روز 20ویں گریڈ کی ہے، فلاں وہ بھی کما رہی ہے لاکھوں میں، بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، بیٹی بھی ڈاکٹر ہے، فلاں بھی ہے، ایک بچہ ہے وہ تھوڑا سا کم کماتا ہے، تو کبھی ٹائم دیجیے گا نا تاکہ اس کی آمدنی ذرا اچھی ہو جائے، کوئی طریقہ کار بتا دینا، اس کو سمجھا دینا۔ اب سارے افراد کمانے والے گھر کے اور پریشان ہیں کہ کیا کریں، اور وہاں بھی چونکہ حج میں کئی لوگ ساتھ تھے تو وہاں ایک کھیرا یا ٹماٹر بھی لینا ہوتا تو بڑے سوچ سوچ کے لیتے تھے لیں یا نہ لیں، کیونکہ وہاں تھوڑی سی مہنگائی زیادہ ہے، لیکن یہاں کی نسبت ذرا چیزیں مہنگی ہیں، تو ان چیزوں کو بھی سوچ سوچ کے لیتے تھے، لاکھوں کمانے والے بھی تھے۔ تو
ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، چونکہ وہ اپنے سے آگے بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کی تو اتنی آمدنی، اپنی 10-20 لاکھ ان کو بھول جاتی ہے، لیکن اوروں کی نظر آتی ہے جو ان سے اوپر ہوتے ہیں، اس لیے کوئی بھی خوش نہیں ہوتا اپنے اس پہ۔ تو اللہ پاک ہمیں قناعت نصیب فرمائے، تو جو دیا ہے اس میں برکت ہو جائے تو تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، برکت نہ ہو تو جتنا مرضی کما لیں پورا نہیں ہوتا، اینڈ پہ رزلٹ ٹینشنوں میں لگ جاتا ہے، پریشانیوں میں، وہ ڈاکٹروں کے ہاتھوں تو کوئی نہ کوئی ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، سارا مال ادھر نکل جاتا ہے، یا اور کئی جگہوں پہ نقصان ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، یا ایک ہی بار 10-15 سال میں ایک ہی بار ایسا بڑا نقصان ہوتا ہے، کوئی ایسی ڈکیتی ہو جاتی ہے، جتنا کچھ کمایا دھرا ہوتا ہے سارا کچھ ایک ہی بار چور ڈاکو لے جاتے ہیں۔ تو اس لیے برکت والا ہو، رزق حلال ہو، اچھا ہو، خیانت کر کے، جھوٹ بول کے، ناپ تول میں کمی بیشی کر کے، جس طرح کے اکثر تاجر حضرات کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے رول رہے ہوتے ہیں کئی لوگ جو دھوکہ فراڈ کرتے ہیں، کئی مکینک آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ کتنی گڑبڑ کریں گے، گاڑی ٹھیک کرانے جائیں گے تو مسئلہ کچھ اور ہوگا، بتائیں گے کچھ اور، ڈالا کچھ اور ہے بتائیں گے کچھ اور، ساری زندگی مکینک ہی رہتے ہیں، ساری زندگی کوئی مزدور ہے تو مزدوری کرتا رہے گا۔ بھائی اپ گریڈ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو سیدھا ہو کے چل نہیں رہا، ایمانداری سے کام کرتا، صحیح کرتا، رزق حلال کماتا تو ترقی کرتا، ساری زندگی رولتا نہ رہتا۔ اس لیے ہمیں اللہ کے دیے پہ شکر ادا کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی، فرائض و واجبات کی پابندی، اسی طرح اوراد و وظائف جو بتائے جاتے ہیں اس کی پابندی کریں، انشاءاللہ اللہ پاک سارے معاملات ٹھیک کر دے گا، ہمارے لیے آسانیاں ہو جائیں گی، اور سکون کی دولت جو سب سے بڑی دولت ہے، سکون نصیب ہو جائے گا، زندگی میں اطمینان آ جائے گا، اور انشاءاللہ پرسکون لائف رہے گی۔ طرح طرح کے خطرات اور ڈر جو ہوتے ہیں، ہمارے خوف ہوتے ہیں، بہت طرح کے خوف ہوتے ہیں، وہ سارے ختم ہو جائیں گے، صرف اللہ کا خوف ہو، باقی سارے خوف انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔